الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ رب العالمین نے قرآن کریم امت اسلام کے لیے نازل فرمایا کہ وہ خود اس پر عمل کریں اور پوری انسانیت کو اس کے ساتھ دعوت دے۔ اس قرآن کریم میں تمام معاملات کے لیے جن کی انسانیت کو ضرورت ہے ان کے لیے بنیادی باتیں، اصولی اور اساسی باتیں اپنی رحمت سے بیان فرما دی۔ ان اصولی اور بنیادی باتوں کی تفسیر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگائی کہ وہ اللہ کی وحی سے قرآن کریم کی بنیادی اصولی باتوں کی تفسیر انسانیت کے لیے واضح فرمائے۔ 14واں پارہ سورہ النحل آیت شریفہ نمبر 44 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے آپ کی جانب قرآن کریم کو نازل کیا تاکہ آپ ان کے لیے تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ان کی جانب جو نازل کیا گیا آپ اسے بیان فرمائیں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور شاید کہ وہ غور و فکر کرے۔ لوگوں کا ایک گروہ اللہ انہیں ہدایت دے اپنے اس گمان میں ڈوبا ہے اور دوسرے لوگوں کو غلط فہمی کا شکار کرتا ہے کہ قرآن کریم بہت کافی ہے، اس کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی ضرورت نہیں۔ کتنے بڑے ظلم اور زیادتی کی بات ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے بطور مثال دین کی چند بنیادی باتوں کی طرف توجہ فرمائی۔ اللہ مالک نے نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا۔ کتنی نمازیں ہیں؟ سارے قرآن کریم میں اس کا کوئی بیان نہیں۔ قیام میں کیا پڑھنا ہے، رکوع سجدہ میں کیا پڑھنا ہے، کیسے کرنا ہے، نمازوں کی رکعت کتنی ہیں، فرض کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، قرآن کریم میں کوئی تفصیل نہیں۔ اب جب یہاں رک جائیں کہ قرآن کریم بہت کافی ہے، تو اللہ نے جو حکم بار بار دیا نمازوں کو قائم کرو، وہ کیسے قائم ہو؟ زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، کس کس مال پر زکوٰۃ ہے؟ سینکڑوں مسائل زکوٰۃ کے قرآن کریم میں ان کا وجود نہیں۔ قرآن کریم میں بنیادی حکم ہے کہ زکوٰۃ دو، تفصیلات وہ سنت نبوی میں ہیں۔ روزے جو اللہ کی توفیق سے ہم رکھ رہے ہیں، روزوں کا رکھنا قرآن کریم نے اس کو فرض قرار دیا۔ اب اس کے بارے میں سینکڑوں مسائل قرآن پاک میں موجود نہیں، تو کس طرح روزے رکھیں گے؟ حج، قرآن کریم میں حج کرنے کا حکم دیا گیا، کیسے حج کریں گے، کہاں کتنی دیر ٹھہریں گے، قرآن کریم میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ تو اگر یہی بات تسلیم کی جائے کہ قرآن کریم کافی ہے، سنت کی کوئی ضرورت نہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نہ نماز رہے گی، نہ زکوٰۃ رہے گی، نہ روزہ رہے گا، نہ حج رہے گا۔ دین کو مٹانے کے لیے ایک یہ پھندا ہے، اچھا دعویٰ اور مقصد اچھا نہیں۔ اور پھر آج کے سبق کی آخری بات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم کا جو بیان ہے وہ بھی اللہ کی وحی سے ہے۔ وما ينطق عن الهوى
ان هو الا وحی یوحا، دین کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتے مگر جو آپ کی طرف وحی آئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو ہمیشہ ٹھیک عقیدے پہ رکھے، اور جو بھٹک چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے فضل و کرم سے ہدایت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد